استدلال کا طریقہ مذہب کے خلاف دور جدید کا جو مقدمہ ہے وہ اصلاً طریق استدلال کا مقدمہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی ترقی نے حقیقت کے مطالعے کا جو اعلیٰ اور ارتقا یافتہ طریقہ معلوم کیا ہے، مذہب کے دعوے اور عقیدے اس پر پورے نہیں اترتے۔ یہ جدید طریقۂ مشاہدہ اور تجربے کے ذریعے حقائق کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ اب چونکہ مذہب کے عقائد ماورائے احساس دنیا سے متعلق ہونے کی وجہ سے تجربہ اور مشاہدے میں نہیں آ سکتے، اور ان کا استدلال تمام تر قیاس اور استخراء پر مبنی ہے، اس لیے وہ غیر حقیقی ہیں، ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں۔ مثلا خدا کے اس بات کے لیے ہم یہ نہیں کرتے کہ خود خدا کو کسی دوربین کے ذریعے سے دکھا دیں، بلکہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ کائنات کا نظم اور اس کی معنویت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خدائی ذہن موجود ہے۔ اس طرح ہماری دلیل براہ راست خدا کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ ایک ایسے قرینے کو ثابت کرتی ہے جس کے منطقی نتیجے کے طور پر خدا کو ماننا پڑے۔ مگر یہ مقدمہ بجائے خود صحیح نہیں۔ جدید طریقے مطالعے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی چیز اپنا حقیقی وجود رکھتی ہے جو براہ راست ہمارے تجربے میں آئی ہو، بلکہ براہ راست تجربے میں آنے والی چیزوں کی بنیاد پر جو علمی قیاس یعنی انفرنس کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح حقیقت ہو سکتا ہے جیسے کوئی تجربہ۔ نہ تجربہ محض تجربہ ہونے کی بنا پر صحیح ہے اور نہ قیاس محض قیاس ہونے کی بنا پر غلط۔ ہر ایک میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے۔ پہلے زمانے میں سمندری جہاز لکڑی کے بنائے جاتے تھے، کیونکہ تصور یہ تھا پانی پر وہی چیز تیر سکتی ہے جو وزن میں پانی سے ہلکی ہو۔ جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوہے کے جہاز بھی پانی پر اسی طرح تیر سکتے ہیں جس طرح لکڑی کے جہاز سطح بحر پر چلتے ہیں، تو اس بنا پر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ لوہا وزنی ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح پر تیر ہی نہیں سکتا۔ کسی لوہار نے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پانی کے ٹب میں لوہے کا نال ڈال کر دکھا دیا کہ وہ پانی کی سطح پر تیرنے کے بجائے ٹب کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک تجربہ تھا، مگر یہ تجربہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اس نے اگر پانی میں نال کے بجائے لوہے کا تسلا ڈالا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ صحیح ہے۔ اسی طرح ابتدا میں جب کم طاقت کی دوربینوں سے آسمان کا مشاہدہ کیا گیا تو بہت سے ایسے اجسام مشاہدے میں آئے جو پھیلے ہوئے نور کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس مشاہدے کی بنا پر یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ یہ گیاسی بادل ہیں جو ستارے بننے پہلے مرحلے سے گزر رہے۔ مگر جب مزید طاقت کی دوربینیں تیار ہوئیں اور ان کے ذریعے اثر نو ان اجسام کو دیکھا گیا تو نظر آیا کہ جو چیز پہلے نورانی بادل کی شکل میں دکھائی دیتی تھی وہ دراصل بے شمار ستاروں کا مجموعہ تھا جو غیر معمولی دوری کی وجہ سے بادل کی مانند نظر آ رہا تھا۔
معلوم ہوا کہ مشاہدہ اور تجربہ نہ صرف یہ کہ بذات خود علم کے خطی ذرائع نہیں ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ علم صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو براہ راست ہمارے مشاہدے و تجربے میں آتی ہوں۔ دور جدید نے بے شک بہت سے آلات اور ذرائع دریافت کر لیے ہیں جن سے وسیع پیمانے پر تجربہ و مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ آلات و ذرائع جن چیزوں کا ہمیں تجربہ کراتے ہیں وہ صرف کچھ اوپری اور نسبتاً غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر جو نظریات قائم کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب غیر مرئی ہوتے ہیں۔ نظریات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری سائنس کچھ مشاہدات کی توجیہ کا نام ہے، یعنی خود نظریات وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے مشاہدے یا تجربے میں آئے ہوں، بلکہ کچھ تجربات و مشاہدات نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا ہے کہ یہاں فلاں حقیقت موجود ہے، اگرچہ وہ خود مشاہدے میں نہیں آئی۔ کوئی سائنسداں یا مادہ پرست فورس، انرجی، نیچر، قانون فطرت وغیرہ الفاظ استعمال کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، مگر کوئی بھی سائنسداں نہیں جانتا کہ قوت یا نیچر کیا ہے، سوا اس کے معلوم واقعات و ظواہر کی نامعلوم اور ناقابل مشاہدہ علت کے لیے چند تعبیری الفاظ وضع کر لیے گئے ہیں جن کی حقیقت معنوی کی تشریح سے ایک سائنسداں بھی اسی طرح عاجز ہے جس طرح اہل مذاہب خدا کی تشریح و توصیف سے۔ دونوں اپنی جگہ ایک نامعلوم علت کائنات پر غیبی اعتقاد رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر الیکسس کیرل کے الفاظ میں ریاضیاتی کائنات قیاسات اور مفروضات کا ایک شاندار جال ہے جس میں علامتوں کی مساوات یعنی ایکویشن آف سمبلز پر مشتمل ناقابل بیان مجردات یعنی ابسٹریکشنز کے سوا اور کچھ نہیں۔ مین دا ان نون، پیج 15۔ سائنس ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی کہ حقیقت صرف اسی قدر ہے جو حواس کے ذریعے بلا واسطہ ہمارے تجربے میں آئی ہو۔ یہ واقعہ کہ پانی ایک رقیق اور سیال چیز ہے، اس کو ہم براہ راست اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ واقعہ کہ پانی کا ہر مالیکیول ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کے 1 ایٹم پر مشتمل ہے، یہ ہم کو آنکھ سے یا کسی خوردبین سے نظر نہیں آتا، بلکہ صرف منطقی استنباط کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور سائنس ان دونوں واقعات کی موجودگی یکساں طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح وہ عام پانی ایک حقیقت ہے جو مشاہدے میں نظر آ رہا ہے، اسی طرح وہ تجزیاتی پانی بھی ایک حقیقت ہے جو قطعاً ناقابل مشاہدہ ہے اور صرف قیاس کے ذریعے معلوم کیا گیا ہے۔ یہی حال دوسرے تمام حقائق کا ہے۔ اے ای مینڈر یعنی الفریڈ ارنسٹ مینڈر 1894 تا 1985 لکھتا ہے، جو حقیقتیں یعنی فیکٹس ہم کو براہ راست حواس کے ذریعے معلوم ہوں وہ محسوس حقائق یعنی پرسیوڈ فیکٹس ہیں، مگر جن حقیقتوں کو ہم جان سکتے ہیں وہ صرف انہیں محسوس حقائق تک محدود نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے حقیقتیں ہیں جن کا علم اگرچہ براہ راست ہم حاصل نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔
اس علم کا ذریعہ استنباط ہے۔ اس طرح جو حقیقتیں معلوم ہوں ان کو استنباطی حقائق یعنی انفرڈ فیکٹس کہا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات اہمیت کے ساتھ سمجھ لینے کی ہے کہ دونوں میں اصل فرق ان کے حقیقت ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک صورت میں ہم اس کو جانتے ہیں اور دوسری صورت میں اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ حقیقت بہرحال حقیقت ہے، خواہ ہم اس کو براہ راست مشاہدے سے جانیں یا بطریق استنباط معلوم کریں۔ کلیئرر تھنکنگ، لندن، 1949، پیج 46۔ وہ مزید لکھتا ہے، کائنات میں جو حقیقتیں ہیں ان میں سے نسبتاً تھوڑی تعداد کو ہم حواس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، پھر ان کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے جانیں؟ اس کا ذریعہ استنباط یعنی انفرنس یا تعقل یعنی ریزننگ ہے۔ استنباط یا تعقل ایک طریق فکر ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ معلوم واقعات سے آغاز کر کے بالآخر یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ فلاں حقیقت یہاں موجود ہے، اگرچہ وہ کبھی دیکھی نہیں گئی۔ ایزن، صفحہ 49۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقلی اور منطقی طریقہ حقیقت کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیوں کر ہے؟ جس چیز کو ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کے وجود کا تجزیہ کیا، اس کے متعلق محض عقلی تقاضے کی بنا پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقت ہے؟ مینڈر کے الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے، The reasoning process is valid because the universe of fact is rational. Clearer thinking، پیج 50۔ یعنی منطقی استدلال کے ذریعے حقیقت کو معلوم کرنے کا طریقہ صحیح ہے، کیونکہ حقائق کی دنیا عقلی دنیا ہے۔ عالم واقعات ایک ہم آہنگ کل ہے۔ کائنات کے تمام حقائق ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان زبردست نظم اور باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ اس لیے مطالعے کا کوئی ایسا طریقہ جو واقعات کی ہم آہنگی اور ان کی موزونیت کو ہم پر واضح نہ کرے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ مینڈر یہ بتاتے ہوئے لکھتا ہے، نظر آنے والے واقعات محض عالم حقیقت کے کچھ اجزاء یعنی پیچز آف فیکٹ ہیں۔ وہ سب کچھ جن کو ہم حواس کے ذریعے جانتے ہیں وہ محض جزئی اور غیر مربوط واقعات ہوتے ہیں۔ اگر الگ سے صرف انہی کو دیکھا جائے تو وہ بے معنی معلوم ہوں گے۔ براہ راست محسوس ہونے والے واقعات کے ساتھ اور بہت سے غیر محسوس واقعات کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم ان کی معنویت کو سمجھتے ہیں۔ صفحہ 51۔ اس کے بعد وہ ایک سادہ سی مثال سے اس حقیقت کو سمجھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا مرتی ہے تو زمین پر گر پڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کو زمین سے اٹھانے کے لیے طاقت خرچ کرنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند آسمان میں گھوم رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی سے اترنے کے مقابلے میں چڑھنا زیادہ مشکل ہے۔ اس طرح کے ہزاروں مشاہدات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے درمیان بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ایک استنباطی حقیقت یعنی انفرڈ فیکٹس انکشاف ہوتا ہے، یعنی تجاذب یعنی گریویٹیشن کا قانون۔ اس کے فوراً بعد ہمارے یہ تمام مشاہدات
اس استنباطی حقیقت کے ساتھ مل کر باہم مربوط ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بالکل پہلی بار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف واقعات کے درمیان نظم، باقاعدگی اور موافقت ہے۔ محسوس واقعات کو اگر الگ سے دیکھا جائے تو وہ بے ترتیب، غیر مربوط اور متفرق معلوم ہوں گے، مگر محسوس واقعات اور استنباطی حقائق دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ ایک منظم شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ صفحہ 51۔ اس مثال میں تجاذب کا قانون یعنی لا آف گریویٹیشن ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت ہونے کے باوجود بذات خود قطعاً ناقابل مشاہدہ ہے۔ سائنسدانوں نے جس چیز کو دیکھا یا تجربہ کیا وہ خود قانون کشش نہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں، اور ان دوسری چیزوں کو منطقی توجیہ کے طور پر وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو ہم قانون تجاذب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ قانون تجاذب آج ایک مشہور ترین سائنسی حقیقت کے طور پر ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس کو پہلی بار نیوٹن نے دریافت کیا، مگر خالص تجرباتی نقطہ نظر سے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو نیوٹن کی زبان سے سنیے۔ اس نے بینٹلی کو ایک خط لکھا تھا جو اس کے مجموعے میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: یہ ناقابل فہم ہے کہ بے جان اور بے حس مادہ کسی درمیانی واسطے کے بغیر دوسرے مادے پر اثر ڈالتا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ورکس آف ڈبلیو بینٹلی، تھرڈ، پیج 221۔ ایک ایسی ناقابل مشاہدہ اور ناقابل فہم چیز کو آج بلا اختلاف سائنسی حقائق سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اگر ہم ان کو مان لیں تو ہمارے کچھ مشاہدات کی اس سے توجیہ ہو جاتی، گویا کسی چیز کے حقیقت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی واقعیت براہ راست ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو، بلکہ وہ غیر مرئی عقیدہ بھی اسی درجے کی ایک حقیقت ہے جس سے ہم مختلف مشاہدات کو اپنے ذہن میں مربوط کر سکتے ہوں، جو معلوم واقعات کی معنویت ہم پر واضح کر سکے۔ مینڈر لکھتا ہے، یہ کہنا کہ ہم نے ایک حقیقت کو معلوم کر لیا ہے، دوسرے لفظوں میں گویا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کی معنویت یعنی میننگ کو معلوم کر لیا ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کی موجودگی کے سبب اور اس کے حالات کو معلوم کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہماری بیشتر یقینیات یعنی بلیفز اسی نوعیت کی ہیں، وہ دراصل مشاہدات کی توضیح یعنی اسٹیٹمنٹس آف آبزرویشن ہے۔ کلیئرر تھنکنگ، پیج 52۔ اس بحث کے بعد مینڈر مشہور حقائق یعنی observed فیکٹس کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب ہم کسی مشاہدے یعنی آبزرویشن کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم مجرد حسیاتی مشاہدے سے کچھ زیادہ مراد لیتے ہیں۔ اس سے مراد حسیاتی مشاہدہ نیز معرفت یعنی ریکگنیشن ہوتا ہے، جس میں تعبیر کا جز بھی شامل ہو۔ صفحہ 56۔ یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر عضویاتی ارتقاء یعنی آرگینک ایولوشن کے حقیقت ہونے پر سائنسدانوں کا اجماع ہو گیا ہے۔ مینڈر کے نزدیک یہ نظریہ اب اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو تقریباً حقیقت یعنی اپروکسیمیٹ سرٹینٹی کہا جا سکتا ہے۔ کلیئرر
کلیئرر تھنکنگ پیج 113۔ سمپسن جی سمپسن کے الفاظ میں نظریہ ارتقاء آخری اور مکمل طور پر ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، نہ کہ محض ایک قیاس یا متبادل مفروضہ جو سائنس کی تحقیق کے لیے قائم کر لیا گیا ہو۔ میننگ آف ایولوشن پیج 127۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1958 کے مقالہ نگار نے حیوانات میں ارتقاء کو بطور ایک حقیقت یعنی ٹروتھ تسلیم کیا ہے، اور کہا ہے کہ ڈارون کے بعد اس نظریے کو سائنسدانوں اور تعلیم یافتہ طبقے کا قبول عام یعنی جنرل ایکسیپٹنس حاصل ہو چکا ہے۔ ریچرڈ سوان لول 1867 تا 1957 لکھتا ہے، ڈارون کے بعد نظریہ ارتقاء دن بدن زیادہ قبولیت حاصل کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ اب سوچنے اور جاننے والے لوگوں میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ یہ واحد منطقی طریقہ ہے جس کے تحت عمل تخلیق کی توجیہ ہو سکتی ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آرگینک ایولوشن پیج 15۔ یہ نظریہ جس کی صداقت پر سائنسدانوں کا اس قدر اتفاق ہو گیا ہے، کیا اسے کسی نے دیکھا ہے یا اس کا تجربہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ارتقاء کا مزعوم عمل اتنا پیچیدہ ہے اور اتنے بعید ترین ماضی سے متعلق ہے جس کو دیکھنے یا تجربہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لول کے مذکورہ بالا الفاظ کے مطابق یہ ایک منطقی طریقہ ہے جس سے تخلیقی مظاہر کی توجیہ کی جاتی ہے، نہ کہ تخلیق کے واقعے کا مشاہدہ۔ چنانچہ سر آرتھر کیتھ جو خود بھی ارتقاء کا حامی ہے، اس نے ارتقاء کو مشاہداتی یا تجرباتی حقیقت کے بجائے ایک عقیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، ایولوشن از اے بیسک ڈاگما آف ریشنلزم ریوولٹ اگینسٹ ریزن پیج 112۔ یعنی نظریہ ارتقاء مذہب عقلیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ چنانچہ ایک سائنسی انسائکلوپیڈیا میں ڈارونزم کو ایک ایسا نظریہ کہا گیا ہے جس کی بنیاد توجیہ بلا مشاہدہ یعنی ایکسپلینیشن وداؤٹ ڈیمونسٹریشن پر قائم ہے۔ ریوولٹ اگینسٹ ریزن پیج 111۔ پھر ایک ایسی غیر مشاہد اور ناقابل تجربہ چیز کو علمی حقیقت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مینڈر کے الفاظ میں یہ ہے۔ نمبر 1، یہ نظریہ تمام معلوم حقیقتوں سے ہم آہنگ یعنی کانسسٹنٹ ہے۔ نمبر 2، اس نظریے میں ان بہت سے واقعات کی توجیہ مل جاتی ہے جو اس کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے۔ نمبر 3، دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا جو واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو۔ کلیئرر تھنکنگ پیج 112۔ اگر یہ استدلال نظریہ ارتقاء کو حقیقت قرار دینے کے لیے کافی ہے تو یہی استدلال بدرجہ زیادہ شدت کے ساتھ مذہب کے حق میں موجود ہے۔ ایسی حالت میں نظریہ ارتقاء کو سائنسی حقیقت قرار دینا اور مذہب کو سائنسی ذہن کے لیے ناقابل قبول ٹھہرانا صرف اس بات کا مظاہرہ ہے کہ آپ کا مقدمہ اصلاً طریق استدلال کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ وہ نتیجے سے متعلق ہے۔ ایک ہی طریق استدلال سے اگر کوئی خالص طبیعیاتی نوعیت کا واقعہ ثابت ہو
تو آپ فوراً اسے قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی الہیاتی نوعیت کی چیز ثابت ہو تو آپ اسے رد کر دیں گے، کیونکہ یہ نتیجہ آپ کو پسند نہیں۔ اوپر کی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ مذہب ایمان بالغیب کا نام ہے اور سائنس ایمان بالشہود کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں ہی ایمان بالغیب پر عمل کرتے ہیں۔ مذہب کا اصل دائرہ اشیاء کی اصلی اور آخری حقیقت متعین کرنے کا دائرہ ہے۔ سائنس اسی وقت تک مشاہداتی علم ہے جب تک وہ ابتدائی اور خارجی مظاہر پر کلام کر رہی ہو۔ جہاں وہ اشیاء کی آخری اور حقیقی حیثیت متعین کرنے کے میدان میں آتی ہے، جو کہ مذہب کا اصلی میدان ہے، تو وہ بھی ٹھیک اسی طرح ایمان بالغیب کا طریقہ اختیار کرتی ہے جس کا الزام مذہب کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میدان میں اس کے سوا چارہ نہیں۔ بقول آتھر ایڈنگٹن، دور جدید کا سائنسداں جس میز پر کام کر رہا ہے وہ بیک وقت دو میزیں ہیں۔ ایک میز تو وہی ہے جو عام انسان استعمال کرتا ہے اور جس کو چھونا اور دیکھنا ممکن ہے۔ دوسری میز اس کی علمی میز یعنی سائنٹیفک ٹیبل ہے۔ اس کا بیشتر حصہ خلا ہے اور اس میں بے شمار ناقابل مشاہدہ الیکٹران دوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے مثنیٰ یعنی ڈپلیکیٹ ہیں، جن میں سے ایک تو قابل مشاہدہ ہے اور دوسرا صرف تصوراتی ہے۔ اس کو کسی بھی خوربین یا دوربین سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایڈنگٹن، دی نیچر آف دی فزیکل ورلڈ، کیمبرج، دی یونیورسٹی پریس، 1948، پیج 261۔ جہاں تک چیزوں کی شکل اول کا تعلق ہے، اس کو بے شک سائنس دیکھتی ہے اور بہت دور تک دیکھتی ہے، مگر اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے شکل ثانی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اس میدان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی حقیقت کے مظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرتی ہے۔ گویا جہاں تک اس دوسرے میدان اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کا میدان کا تعلق ہے، سائنس نام ہے معلوم حقائق کی مدد سے نامعلوم حقائق کو جاننا۔ جب سائنسداں کے پاس مشاہداتی حقائق جن کو در حقیقت وجدان صورت پذیر کرتا ہے کی کچھ تعداد فراہم ہو جاتی ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اسے ایک ایسے مفروضہ یا نظریہ زیادہ صحیح الفاظ میں ایک وجدانی یا اعتقادی تصور کی ضرورت ہے جو ان مشاہدات کی تشریح کرے، ان کو منظم کرے اور انہیں ایک وحدت میں پرو دے۔ لہٰذا وہ اس قسم کا ایک وجدانی مفروضہ ایجاد کرتا ہے۔ اگر یہ مفروضہ فی الواقع ان تمام حقائق کی معقول تشریح کر رہا ہو تو وہ بھی ایک ایسی ہی قابل یقین حقیقت شمار کیا جاتا ہے جیسی کہ کوئی اور علمی حقیقت جس کو سائنسداں مشاہدہ قرار دیتا ہے، اگرچہ یہ حقیقت سائنسدانوں کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کبھی مشاہدے میں نہ آئی ہو، مگر یہ غیر مرئی حقیقت صرف اس لیے حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ دوسرا مفروضہ ایسا موجود نہیں ہے جو ان مشہود حقائق کی واقعی تشریح کرتا ہو۔ گویا سائنسداں ایک غائب چیز کی موجودگی پر اس کے نتائج و اثرات کی وجہ سے یقین کر لیتا ہے۔ ہر وہ حقیقت جس پر یقین کرتے ہیں شروع میں ایک مفروضہ ہی ہوتی ہے، پھر جو نئے حقائق منکشف ہو کر اس مفروضے کی تائید کرتے جاتے ہیں،
اس مفروضے کی صداقت نمایاں ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پر ہمارا یقین حق الیقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ظاہر ہونے والے حقائق اس مفروضے کی تائید نہ کریں تو ہم اس مفروضے کو غلط سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی ناقابل انکار حقیقت کی ایک مثال جس پر سائنسداں ایمان بالغیب رکھتا ہے وہ ایٹم ہے۔ ایٹم کو آج تک معروف معنوں میں دیکھا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود وہ جدید سائنس کی سب سے بڑی تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اسی بنا پر ایک عالم نے سائنسی نظریات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: نظریات دراصل ذہنی نقشے ہیں جو معلوم قوانین کی توجیہ کرتے ہیں۔ Theories and mental pictures that explain known laws۔ سائنس کے میدان میں جن حقائق کو مشاہداتی حقائق یعنی observed facts کہا جاتا ہے، وہ دراصل مشاہداتی حقائق نہیں بلکہ کچھ مشاہدات کی تعبیریں ہیں، اور چونکہ انسانی مشاہدے کو کامل نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہ تعبیریں بھی تمام کی تمام اضافی ہیں اور مشاہدے کی ترقی سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ J.W. سلیون یعنی جان ولیم نوین سلیون 1886 تا 1037 سائنسی نظریات پر ایک تبصرہ کرنے کے بعد لکھتا ہے: سائنسی نظریات کے اس جائزے سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک صحیح سائنسی نظریہ محض یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک کامیاب عملی مفروضہ یعنی سکسیسفل ورکنگ ہائپوتھیسس ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ تمام سائنسی نظریات اصلاً غلط ہوں۔ جن نظریات کو آج ہم تسلیم کرتے ہیں وہ محض ہمارے موجودہ حدود مشاہدے کے اعتبار سے حقیقت ہیں۔ حقیقت یعنی ٹروتھ اب بھی سائنس کی دنیا میں ایک علمی اور افادی مسئلہ یعنی پریگمیٹک افیئر ہے۔ The limitation of science، پیج 158۔ اس کے باوجود سائنسداں ایک مفروضے کو جو اس کے مشاہداتی حقائق کی معقول تشریح کرتا ہو، مشاہداتی حقائق سے کم درجے کی علمی حقیقت نہیں سمجھتا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مشاہداتی حقائق تو سائنس ہیں، لیکن وہ نظریہ جو ان کی تشریح کرتا ہے وہ سائنس نہیں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب مشہود حقائق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ محض ایک اندھا عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ مشہود کی صحیح ترین توجیہ ہے۔ جس طرح نیوٹن کے نظریہ روشنی یعنی کورپسکولر تھیوری آف لائٹ کو 20ویں صدی کے سائنسدانوں نے اس لیے رد کر دیا کہ وہ مظاہر نور کی تشریح میں ناکام نظر آیا، اسی طرح ہم بے خدا مفکرین کے نظریہ کائنات کو اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ وہ حیات و کائنات کے مظاہر کی تشریح میں ناکام ہے۔ مذہب کے بارے میں ہمارے یقین کا ماخذ عین وہی چیز ہے جو ایک سائنسداں کے لیے کسی سائنسی نظریے کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہم مشاہداتی حقائق کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب کی تشریحات عین حق ہیں، اور اس درجہ حق ہیں کہ ہزاروں برس گزرنے کے باوجود ان کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہر وہ انسانی نظریہ جو آج سے چند سو برس پہلے بنایا گیا، وہ نئے مشاہدات و تجربات کے ظہور میں آنے کے بعد مشتبہ اور متروک ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس مذہب ایک ایسی صداقت ہے جو ہر نئی تحقیق سے اور نکھرتی چلی جا رہی ہے۔ ہر واقعی دریافت اس کے لیے
تصدیق بنتی چلی جاتی ہے۔ اگلے صفحات میں ہم اسی پہلو سے مذہب کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 50۔